نحمدہ ونصلی ونسلم علی افضل الرسل والانبیاء۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، 2-3 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور دیگر اسلامی مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی بڑی فضیلت اور عظمت والا ہے۔ اور ذی الحجہ کے مہینے کی عظمت کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں کھائی ہے، اور ظاہر ہے کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو عظمت والی ہو، رتبے والی ہو۔ جیسا کہ میں اور آپ اللہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے لیے عظمت والی اور رتبے والی ذات ہے، ایسے ہی اللہ نے ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کی قسم کھا کر بتا دیا کہ یہ مہینے اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والے اور بڑے رتبے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والفجر، مجھے قسم ہے 10 ذی الحجہ کی صبح کی، ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 ذی الحجہ کی 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور مجھے قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اب جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ جفت سے مراد 10 ذی الحجہ اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور فضیلت کی دوسری وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام عبادات اور نیک اعمال اللہ کو اور دنوں میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو محبوب ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ تمام نیک اعمال کا ثواب بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اور ان دنوں میں روزے رکھنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو مجھے امید ہے کہ اس کے لیے یہ روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور اس مہینے کی عظمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عشرے میں اپنے بندوں کو 2 عبادات ایسی عطا فرمائی ہیں جو باقی پورے سال میں ادا نہیں ہو سکتی، اور وہ 2 عبادات حج اور قربانی ہیں۔ حج کو دیکھیں کیسی پیاری عبادت ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ بیت اللہ جمع ہوتے ہیں۔ سب کی زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، خاندان مختلف ہیں، مگر 2 چیزیں سب میں مشترک ہیں۔ نمبر 1، سب کا لباس ایک ہے، سب نے سفید رنگ کا احرام پہنا ہوا ہے، اور اس سفید لباس نے امیر غریب کا فرق مٹا دیا ہے۔ اور سب کا ترانہ، سب کا نغمہ بھی ایک ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہو گیا، تیرے بلاوے پر حاضر ہو گیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے تیرے در پہ حاضر ہو گیا۔ اور دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے کہ جو صاحب وسعت لوگ ہیں، صاحب نصاب مسلمان ہیں، وہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے حکم پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے، اللہ تعالیٰ آدمی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلے 10 دن ذی الحجہ کے بڑی فضیلت اور عظمت والے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک حکم یہ ہے کہ جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے مستحب اور اچھا یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کٹوائے اور اپنے بال نہ کٹوائے۔ یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہو، لیکن یہ حکم مستحب ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے زیر ناف، زیر بغل بالوں کے یا ناخنوں کے 40 دن گزر گئے ہوں تو اسے چاہیے کہ پھر وہ لازمی اپنے ان بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔